الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی نعیم اللہ جان حقانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عملیات کا کورس بہت سارے دوستوں اور علماء کرام کی مشوروں کے وجہ سے ہم نے شروع کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ ابتدائی باتیں تو انشاءاللہ ہم کریں گے اسی سبق میں اور اسی لیکچر میں۔ بات یہ ہے کہ عملیات کیا چیز ہے۔ تو عملیات یہ ایک پارٹ ہے یا ایک یہ سمجھ لے کہ ایک حصہ ہے روحانیات اور سفلیات ان چیزوں کا، کیونکہ انسانی جسم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جسمانی غذا اور ایک روحانی غذا۔ تو ہر چیز کا پھر اثر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر روحانی غذا ہم دیکھ لیں تو یہ ہماری عبادات اور قرآنی آیات اور اس طرح اعمال روحانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر جسمانی غذا کو دیکھ لیا جائے تو یہ آپ کو ہزار من الشمس پتہ ہے کہ یہ ہر وہ غذا جو انسان روزمرہ زندگی سے وہ اشیاء خوردنوں سے کھاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کبھی کسی چیز کا اثر غلط بھی ہو جاتا ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مطلب دال یا لوبیا یا جو بھی کھایا ہے اور اس کا فوڈ پوائزن ہوا ہے، تو اس طرح روحانی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر روحانی چیزوں کو ہم دیکھ لیں، اگر کوئی عمل بلا اجازت پڑے یا کوئی ایسا وظیفہ جو آپ کو اجازت نہ ہو، آج کل لوگ موبائل پر ویورز لینے کے لیے بہت سارے ایسے وظائف لے لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں کہ اس کو خود بھی اس کا اجازت نہیں ہوتا ہے، تو وہ بلا اجازت پڑھنے سے مقصد کبھی کبھار پورا ہو جاتا ہے، اگر پورا بھی ہو جاتا ہے تو اس کا رجعت ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بلا اجازت ضرورت سے زیادہ کوئی چیز پڑھنا، بلا اجازت پڑھنے کو ہم روحانی غذا کے اس کو ڈی ایفیکٹ اور ایفیکٹ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سفلیات اور عملیات، تو یہ سفلیات ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو جادو کے زمرے میں آتا ہو، جس سے انسانی کاروبار، صحت، جو بھی چیز اس سے متاثر ہوتا ہو، مطلب بگاڑ آتا ہو، تو اس کو ہم سفلیات کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ اور عملیات روحانیات کے زمرے میں آتا ہے، مطلب ہر وہ چیز جو انسان کی شفا اور بقا کے لیے ہو تو ہم اس کو عملیات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، عامل کا علم کتنا ہونا چاہیے۔ تو ابتدائی باتیں ہم نقوش کی طرف جائیں گے۔ عامل کا علم کتنا ہونا چاہیے، اس کو کس چیز کے اوپر جو ہے نا دسترس اور مہارت حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس میدان میں قدم رکھنے والے طالب علم کو جس قدر علمی واقفیت کی ضرورت ہے وہ درج ہے۔ نمبر ایک، ابجد۔ آج کل بہت سارے دوست اور علماء کہتے ہیں کہ ابجد کیا ہے۔ تو ابجد ایک ایسا علم ہے کہ ہر چیز، ہر لفظ کے لیے علماء ابجد نے ان کو ایک ویلیو دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا یہی نمبر ہے اور باقی کچھ یہ کوئی قرآن و سنت میں لکھا ہوئے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ ہر چیز کے اعداد و شمار ہوتا ہے۔ ہم جب بھی ہماری زندگی میں بھی اس طرح ہے کہ آپ کے جو ہے نا آپ کے پاس کتنے موبائل ہے، کتنے گاڑیاں ہے، تو جو ہم بولتے ہیں کہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو اس طرح یہ عدد اس طرح آ جاتا ہے، تو یہ ابجد کے عدد ہوتا ہے۔ تو ابجد سے اتنی واقفیت ہو کہ اسم، آیات اور عبارات مطلوبہ کے اعداد نکال سکے، یہ اس کو عامل کا علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ابجد زبانی یاد ہو، اور یہ بھی ہو کہ ریاضی سے وابستہ ہو، علم ریاضی۔ یہ ریاضیات نہیں کہ تک اور یہ چیز، بلکہ علم ہندسہ سے اس کو بہت سارا جو ہے نا اس پہ اوپر مہارت حاصل ہو۔ اس کے بعد بروج کا اتنا علم ضرور آتا ہو، یعنی ہر برج کی خاصیتیں اور طالع کواکب کے طلوع غروب، شرق و حبوط اور اس طرح رجعت و استقامت، عروج وغیرہ دیکھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ یار بروج کیا ہے، برج کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود جو ہے نا قرآن کریم میں فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ تو بروج کا علم بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔
اس طرح ساعات کا علم سے واقف ہو کہ مطلب یہ سعد ہے یا نحس. جب بھی ان کا علم عامل کو ہو تو اس سے محنت ضائع نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ تعویذ سے موکلات کو اخذ کر سکتا ہو. ناموں کی خاصیت سعد و نحس اور دوستی و دشمنی کے جاننے کے طریقے سے واقف ہو. آدمیوں کے نام کے موافق اسماء الہی اور موکلات اخذ کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سوگند دینے کے لیے یعنی موکل کو سوگند دینے کے لیے عزیمت تیار کر سکتا ہو. عامل کے واجبات ہم بیان کرتے ہیں ابھی کہ عامل کے اوپر کیا کیا واجب ہے. تو عامل کے لیے باوضو باطہارت رہنا چاہیے، عقل حلال اور صدق مقال رکھتا ہو. جس وقت کوئی عمل پڑھنے بیٹھے یا تعویذ لے کے تو وساوس شیطانی اور خیالات لایانی کو دل میں نہ آنے دے. جس مقصد کے لیے عمل کرے اس کو تصور کامل سے پیش رکھے. ایسا نہ ہو جن ایام میں عمل پڑے پرہیز موافق جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہ ہو اور جلالی و جمالی نہ جانتا ہو، تو پھر عمل نقصان ہی ہوتا ہے اور وہ عمل کارگر نہیں ہوتا. اور اب میں عامل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی عمل یا نقش لکھتے وقت بدبودار چیز نہ منہ میں رکھے، نہ اس کی جو بو ہے وہ منہ سے نہ آنی چاہیے، جیسے لہسن پیاز اور تمباکو وغیرہ. عمل پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر کرے اس کی پابندی کرے. اختلاف وقت سراسر نقصان ہے. تعین مکان و جگہ بھی ضروری ہے، اور لوازمات عمل کے اکٹھا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، نہ ان کو کسی دوسرے کو استعمال کرنے دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی قلم بنوایا ہو تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور دوست کو دے دیں، نہیں، کبھی بھی نہیں. بس ایک چیز اپنے پاس رکھے اس کو اپنے استعمال میں لائے. جب عمل یا تعویذ کے لیے بیٹھے تو ایک چھوٹا سا حصار کرے، الحمدللہ رب العالمین ترولدالین امین تک پڑھے، مطلب سورہ فاتحہ شریف پڑھے، آیات الکرسی اور چاروں کلوں کو 3 بار پڑھے. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر جو ہے نا وہ دم کر کے اپنے حصار کر لے. اور جب کسی عمل یا نقش کی زکوٰۃ دے لے تو ہر روز 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ یا زیادہ، لیکن تاک مرتبہ ورد کرے، اس پر عادت کرے. جب تک مداومت کرے گا زکوٰۃ قائم رہے گی. مداومت کو 40 دن تک ترک کر دینے سے زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے اور عمل ختم ہو جاتا ہے. تو جو عمل کرے عمل کی اجازت صاحب عمل سے لینا ضروری ہے، ورنہ اس کی بلا اجازت کرنے سے نقصان ہمیشہ کے لیے رہے گا. اکثر تعویذات میں آیات قرآنی ہوتے ہیں تو اس کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور جب تعویذ سے کم ہو چکے تو اس کو کسی قبرستان میں احتیاط سے دفن کر دیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوست یا کوئی مریض آپ کے پاس تعویذات لے آتے ہیں، یا ان کے گھر آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تعویذات پڑے ہوتے ہیں. تو اس تعویذات کو ختم اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے تو آپ نے عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس تعویذات کو ضائع کیسے کرو گے؟ وہ خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو ان کو پانی یا دودھ میں حل کر کے، اگر دودھ میں ہو تو دفن کر کے، یا اگر پانی میں حل کیا ہو تو پانی میں بہایا جائے. اور بہانا والا جو ہے یہ جو جس نے بھی بہایا ہو پانی میں حل کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اچھے صاف کپڑے پہن کر پھر اس کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، تاکہ اس کا کوئی اس کے اوپر اثر نہ ہو، رجعت کا شکار نہ ہو. کیونکہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت سے ہی مانگیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں گے. تو یہ ابتدائی باتیں تھے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم عملیات کے قلم، سیاہی، کاغذ وغیرہ کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اب مفتی نعیم اللہ جان کو اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.